تو نبی عربی ہے، اس کو تم کیسے سمجھ پاؤ گے؟ اگر پڑھے ہو تو سمجھ پاؤ گے. اب عربی ہے. ڈاکٹر کا مطلب تم سمجھ گئے، ڈاکٹری کرنے والا، ڈاکٹر علم رکھنے والا. نبی کا معنی کیا ہے پہلے وہ سمجھو تو عقیدہ ہوگا صحیح. نبی کا معنی اللہ کے الہام سے غیب کی باتوں کا جاننے والا اور بتانے والا. اور یہ ترجمہ عربک ڈکشنری مصباح اللغات صفحہ نمبر 847 مولوی عبدالحفیظ بلیاوی فاضل دارالعلوم دیوبند اس نے ترجمہ کیا ہے. یہ ڈکشنری کا ترجمہ ہے، اللہ کے الہام سے غیب کی باتوں کا جاننے والا اور بتانے والا. جیسے خود سے ایک ذرے کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے نا؟ سب کا مالک اللہ. ایسے کہ غیب کا علم بغیر اللہ کے بتائے کوئی ایک ذرے کا علم نہیں رکھتا. جس کو جو کچھ علم غیب ہے خدا کی عطا، تو اللہ کا غیب ذاتی ہے اور نبی کا غیب عطائی. کو یاد کر لو، نبی کے علم غیب عطائی. ذاتی کا مطلب اللہ کو کسی نے غیب نہیں بتایا، عطائی کا مطلب اللہ نے رسول کو بتایا. سمجھ گئے؟ تو اب نبی کا معنی پھٹ سے بولو، آگے بڑھے. نبی کا معنی مسلمان ہو، نبی کا مطلب نہیں. ڈاکٹر مطلب سمجھ گئے، وکیل مطلب سمجھ گئے، ڈانسر مطلب سمجھ گئے، کرکٹر مطلب سمجھ گئے، اور نبی معنی نہیں جانتے ہو. زور سے بولو، نبی کا معنی غیب جاننے والا اور بتانے والا، غیب کی خبروں کا جاننے والا اور بتانے والا. جلدی سے دوہرا دو. سب لوگ سمجھ گئے؟ بولو ہاں. اب کوئی کہے نبی تو ہے غیب نہیں جانتا، اسے نبی مانا نہیں آتا. نبی مانا اس نے نہیں آتا. کہتا ہے نبی ہے، میں نبی کو مانتا ہوں لیکن غیب نہیں جانتے. تو جو غیب نہ جانے وہ نبی ہوگا، اور جو نبی ہوگا وہ غیب نہ ہوگا. اس لیے نبی کا معنی یہ ہے غیب جاننے والا اور بتانے والا. تو جو کہے نبی ہے اور غیب نہیں جانتے وہ نبی کو نبی مانا ہی. چشمے والے بچے کھڑے ہو جاؤ. جی آپ کیا رکھنے والا ہے؟ یہ سفر ہے اور یہ ڈاکٹر ہے. اب آپ تعجب کریں، چھوٹا سا لڑکا ہے، یہ بی یو میں سے، اے میں سے، ایم ڈی ہے، یو بی ایس ہے کیا؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا مولانا یہ سفر کو آپ نے ڈاکٹر کہا ہے، ڈاکٹری علم اس کے پاس ہے، ڈاکٹری کرتا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹری علم اس کے پاس کچھ بھی نہیں. ڈاکٹری علم اس کے پاس اور ڈاکٹر ہے. تو میں نے اس کو ڈاکٹر مانا؟ بولو، کہہ تو رہا ہوں ڈاکٹر ہے. بولو 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 مانا. ارے ڈاکٹری علم کا انکار کیا میں نے. تو جو ڈاکٹری علم نہ رکھے وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ جلدی بولو. تو میں نے سفر کو ڈاکٹر مانا؟ بولو. اگر مانتا تو اس کے علم کو بھی مانتا، اور جب اس کے ڈاکٹری علم کا انکار کیا تو ہم نے ڈاکٹر مانا ہی نہیں. سب لوگ سمجھ گئے؟ تم بیٹھو، تم کھڑے رہو. کیا نام تمہارا ہے؟ سمر. یہ ڈرائیور صاحب ہے. اب آپ کہو گے مولانا اس کو گاڑی چلانا آتا ہے؟ میں نے کہا اس کو گاڑی چلانا آتا ہی نہیں. تو ڈرائیور میں نے مان لیا؟ بولو. کہتا ہوں ڈاکٹر ہے، ڈرائیور ہے، لیکن گاڑی چلانا نہیں آتا. تو مانا؟ آپ کہو گے مولانا جب تم نے اس کی ڈرائیوری کا انکار کر دیا تو ڈرائیور اس کو آپ نے مانا ہی نہیں. 1,00,000 بار بولو کہ سمجھ ڈرائیور ہے، میں مانوں گا نہیں. اور کب مانوں گا؟ جب سمجھ کی ڈرائیوری کا انکار ہے. سمجھ سب لوگ سمجھ گئے؟ ڈرائیور ہے لیکن گاڑی چلانا نہیں آتا. تو مانا ڈرائیور اس کو؟ سب لوگ سمجھ رہے ہو نا؟ بیٹھ جاؤ. یہ بچہ بولا مجھ کو کیوں دکھا کے؟ یہ وکیل صاحب نذیر، کیا نام ہے؟ ندیم. ندیم وکیل. میں نے دعویٰ کیا
لیکن وکالت جانتا ہی، پڑھا بھی نہیں، وکالت کرتا بھی نہیں. میں نے اس کو وکیل مان لیا؟ بولو. کہہ کرو وکیل ہے، کہہ دو مولانا کہا کرو. جب اس کے وکالت کا آپ نے انکار کر دیا تو وکیل آپ نے مانا ہی نہیں. سمجھ گئے؟ کیسا؟ اب سنو، جو بھی کہے نبی ہے اور غیب نہیں جانتے تو چھانسی والوں سمجھ جاؤ کہ یہ نبی کو نبی مانتا ہی نہیں. اگر نبی کو نبی مانتا تو ان میں غیب کا کمی جانتا. یا رسول اللہ زندہ باد. سب لوگ سمجھ گئے؟ ابھی میں اڑیسہ کی راجدھانی بھونیشور گیا تھا. ایک صاحب مجھ سے بولنے لگے مولانا سنی بھی نبی مانتا ہے، وہابی بھی نبی مانتا ہے، تبلیغی بھی نبی مانتا ہے، چکراجوی بھی نبی مانتا ہے، نیچری بھی نبی مانتا ہے. جب سب نبی مانتے ہیں تو یہ جھگڑا کیسا، اختلاف کیسا؟ میں نے کہا سنو، نبی اگر مانتا ہے تو صرف سنی جنتی مانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں مانتا. کہتا تو ہے مانتا نہیں. اگر مانتا تو کافر کیوں ہوتا؟ کیا نبی کے غیب کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں بولتا، اللہ کا قرآن بولتا ہے. اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 65. جنگ تبوک کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ساتھ میں صحابہ بھی ہیں اور صحابہ کے ساتھ ساتھ منافقین بھی ہیں. تم لوگ نظر گھماؤ گے تو کر دوں گا بات. کتنی بار سمجھاؤں گا میں چاہتا ہوں تمہارا عقیدہ ٹھوس ہو جائے، کوئی بد عقیدہ تمہارے ایمان پر ٹاکا نہ ڈال سکے. اور تم نظر گھماؤ گے تو دماغ کھل جائے گا کہ تقریر کروں گا. شیطان بہکا رہا ہے تم لوگ کو. ارے 10 منٹ 1 گھنٹہ تم نظر سے نظر ملا کے بیٹھ نہیں سکتے ہو؟ بولو. اور اتنے آسانی سے جمال الدین تمہارے سامنے نہیں آیا. یہ آپ لوگ کی محبت سے کھینچ لائی. 8-9 دونوں تقریباً 2 مولانا کو بھیج کے تب یہاں تک پہنچا ہوتا ہے. اس کو غنیمت سمجھ سکتے. دو رشی پڑھو. ایک گول ٹوکری بس مجھے کو دیکھو خالی. اور آپ سوچتے ہو کہ حضرت غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب تم توجہ سے سنو گے تو سمجھو گے خاک. میں تقریر جمانے نہیں آیا ہوں، عقیدہ تمہارے سینے میں جمانے آیا ہوں. اور توجہ کے ساتھ نظر سے نظر ملا کے رکھو. ایمان کی مہر لگا کے جمال الدین لگوا کے جائے گا. اور کہو تو اسٹامپ پیپر میں لکھ کے دے دوں کہ ایمان کی مہر لگے گی. شرط یہ ہے کہ توجہ سے سنو. تو ساتھ میں منافق بھی گئے، منافقین کی جماعت بھی جا رہی ہے. جانتے ہیں منافقین کون؟ یہودی عیسائی نہیں، کلمہ پڑھنے والا. منافق نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، منافق نبی کے ساتھ جہاد میں جانے والا، منافق غزوے میں جانے والا. آپ کہو گے نبی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور منافق مطلب سمجھا دیے تو سمجھ لو. اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 28 اور منافقون پہلی آیت کریمہ. مجھ سے نہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھ لو کہ منافق ہے کون. خدا ارشاد فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اے محبوب جب یہ منافقین تمہارے در پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ضرور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے تو اس کے رسول ہو. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. جب منافقین کہہ رہے ہیں ضرور گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو جھوٹے کیوں ہوں گے؟ اٹھاؤ قرآن مجید کا پہلا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 14. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب ایمان والوں سے ملے منافقین تو کہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب شیطانوں کے پاس جائیں تو پتہ یہ چلا زبان پہ کچھ اور ہے، دل پہ کچھ اور ہے. وہ نبی کو زبان سے کہتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، لیکن دل میں رسول کا احترام نہیں ہے. اس لیے خدا نے ارشاد فرمایا منافقین جھوٹے ہیں. جو زبان سے نبی کا کلمہ پڑھے دل میں عقیدہ رکھے گی نبی کو غیب کا علم نہیں، وہ جھوٹا ہے کہ نہیں. یہی منافقین جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پہ ارشاد فرمایا شام آتا ہو
ایران فتح ہوگا، روم فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، اور سب کی دولت مسلمانوں کو قلب آئے گی۔ ایک منافق بولتا ہے مسلمانوں کا حال دیکھو، جنگ تبوک کے موقع پر 8 سالی کا دورہ تھا، مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ پتے کھا کھا کے جہاد کے لیے چل رہے ہیں، پیر میں جوتا نہیں، کسی کے پاس موزہ نہیں، کسی کے پاس پیر میں کچھ بھی نہیں، پیر میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ منافق ٹھٹا مار کے مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے یہ مسلمانوں کو دیکھو، ان کا حال کو دیکھو، اور نبی کہتے ہیں ملک شام بنا ہوگا، ایران بنا ہوگا، سب کی دولت ان کے قلبوں میں آئے گی، ان کا حال صاف دیکھو، ان کی مصیبت دیکھو، ایک پکڑا ہے، دوسرا ہنس رہا ہے اور تیسرا خاموش ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلوایا، تم لوگ کیا پکڑ رہے تھے؟ بولے کچھ نہیں، ہم لوگ تو اپنا عقیدہ، ہم لوگ تو راستہ کاٹنے کے لیے بات چیت کر رہے تھے، ہماری دل میں کوئی برا عقیدہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سدرہ کے وکیل جبریل امین کو بارگاہ رسالت میں وحی دے کر بھیجا، وَإِذْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اے محبوب، جب تم ان سے پوچھو گے تو کہیں گے کہ ہم تو ہنسی کھیل میں تھے، راستہ کاٹنے کی بات کر رہے تھے، تم فرما دو کیا اللہ اس کی آیت اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق کی تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ کیا ہو گئے؟ کب؟ کب؟ ایمان لانے کے بعد۔ ارے اس کی نماز گئی، بولو، ارے حضور کو پیچھے پڑا تھا وہ بھی گئی، جہاد بھی گیا، زکات سب گیا، تو جب نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی گئی، ان لوگ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی رہے گی؟ یہ نماز بچا پائے گی؟ اس کو مومن کر لے گی؟ اس عمل پہ کودنے والوں، اچھل کود کرنے والوں، مجھے معلوم ہے تمہاری نماز خود یہی قبول نہیں، وہاں قبول کیا ہوگا؟ دیکھو ارے کس کو دکھا رہا ہے؟ ابھی کسی ایس پی یا ٹاؤن انسپیکٹر کے سامنے جانا ہو، بند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے کسی کے مجال اپنے آپ نے سر سے رکھو گے جائے، یہ تو آستی چاہتے احکم الحاکمین کا دھرا ہے جو تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ جب رب کے حضور پہنچو، جب سجدہ کرو، نفس دکھاتے ہوئے اگر میں خدا کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ان نمازوں کو نماز پڑھتے ہوئے سب ہو جائے گا، تو نماز تمہارے نفاق کو بچا نہیں پائے گی، تمہاری کفر کو۔ تو بتاؤ اگر وہ 100 حج کر لے تو کافی ہوا کہ نہیں ہوا؟ جس کا پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 74، اسی غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ ایک جگہ اللہ کے محبوب نے قیام فرمایا، ایک سامنے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی گم ہو گئی، کہاں ہے؟ تو خیر رسول نے ارشاد فرمایا تمہاری اونٹنی پڑا پانے کی دعوت ہے۔ ایک منافق کا نفاق بول اٹھا، ایک گاٹ کا ہاتھ رکھنے والا، سیدھا بیٹھ، گاٹ کا ہاتھ رکھو، منحوسیت چلی رہی ہے، بیٹھو بچوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ تمہاری چوالی کو سلامت رکھے، کھاؤ دیسی گھی، کمر مضبوط رہے گی۔ پوچھا بولے لگا کہ جوانوں کی کمر ٹیڑھی، ہم لوگ کی ٹائٹ رہے گا، تم دیسی گھی کھائے ہوئے بیچارے ڈال ڈال۔ تو بالکل ٹراٹن نہ ہو، ٹراٹن بن کے بیٹھو، سیدھا بیٹھ۔ اب منافق کا نفاق ہوگا، محمد کو غیب کی کیا خبر، جیسے آج کل نبی کو غیب کی کیا خبر بول پڑا۔ اللہ کے محبوب نے بلوایا، کہا ایک نے تھا لیکن عقیدہ پورے منافقین کا تھا۔ جب اللہ کے محبوب نے بلوایا تو کہا قسم خدا کی ہم نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اللہ نے جبریل امین کو محبوب کے دربار میں بھیجا، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامهم۔ اے محبوب جو خدا کی جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ ہم نے نہیں کہا، اور خدا فرماتا ہے کہ تحقیق کی کفری بولی بولا، وکفروا اور کافر ہو گئے بعد اسلامهم، اسلام لانے کے بعد۔ اگر نبی کے غیب کا انکار کرنے والے کو ہم کافر کہتے ہیں تو تقیہ کی بنیاد پہ نہیں کرتے، اللہ کے قرآن کی بنیاد پہ کہتے ہیں، اور جو قرآن کا عقیدہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب سنو،
کہنے لگے نبی کو ان میں غیب تھا تو عائشہ صدیقہ پہ جب بہتان لگائے تو نبی کو معلوم تھا تو پریشان کیوں ہوئے؟ کہتا ہے بولو، کہتا ہے کہ انہیں غیب معلوم تھا پریشان کیوں ہوئے؟ میں نے کہا وہاں پہ ہوتے بولے وہ سنو، خدا کے مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ میری بیوی عائشہ پاک دامن ہے۔ معلوم تھا تو پریشان کیوں تھے؟ بلکہ اٹھا بخاری شریف جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر، حضرت سعید، ان لوگوں سے پوچھا، وہی پر مسجد نبوی میں منبر رسول سے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، واللہ ما علمت علی اہل الا خیرا، قسم خدا کی میں اپنی بیوی کو پاک دامن ہی جانتا ہوں۔ سمجھ گئے ترجمہ؟ میں اپنی بیوی کو قسم خدا کی، جب حضور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، روم کھا کے نہیں، تب بتایا کہ نہیں؟ ارے نہیں بتایا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معلوم ہی نہیں تھا؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا سن، رسول نے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا ریزن اسے کہا اچھا آپ کو معلوم؟ میں نے کہا ہاں حد دیوانے کو معلوم۔ کہا کیوں نہیں بتایا؟ جو جانتے تھے تو میرا پریشان کیوں تھے؟ میں نے کہا سن، اللہ کے محبوب کو معلوم ہے جب حضرت مریم پہ پہنچا لگے گا تو اللہ کی سائٹ سے مریم سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائے۔ اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28۔ جب حضرت مریم اپنے قوم کی طرف عیسیٰ روح اللہ کو گود میں لے کے جانے لگی تو رب نے ارشاد فرمایا کہ مریم قوم کے لوگ کو بہتان لگائیں گے، اے مریم تیری شادی نہیں ہوئی، تو کنواری مریم ہے، تیری ماں ایسے نہیں تھی، باپ ایسا نہیں تھا، اس کنواری مریم کو بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اے مریم کچھ چپ رہنا، اشارے سے بتا دینا کہ میں روزے سے ہوں، یعنی چپ کا روزہ ہوں، بولوں گی نہیں، اور زیادہ پریشان کرنا تو اشارہ کر دینا، اشارتی نہیں ساکی طرح۔ کسی بچے سے پوچھو کہ بن باپ کے کیسے آیا؟ قوم کے لوگ آگ بھگوڑا ہو گئے اور انہوں نے کہا اے مریم تو کیسی سے تو کی بات کرتی ہے؟ ہم تجھ سے پوچھنے آئے بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا کیسے ہوا؟ بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے؟ بغیر بیچ کے کچھ چیز اگتی ہے؟ بول۔ حضرت مریم نے اشارت رہی، اشارہ کیا عیسیٰ ابن مریم میں طرف، قوم کے لوگ بالکل چل گئے، کہا قالوا کیف یکلم من کان فی المہد صبیا، نو اس بچے سے کیسے بات کریں؟ ہم اس بچے سے کیسے پوچھیں جو ابھی پالنے چھولے میں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے، اتنا سننا تھا، اور اب ایک لگا کے ارشاد فرمایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سن میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، کتاب عطا کیا ہے۔ تو رسول کو معلوم تھا عیسیٰ ابن مریم کی بات پر ہوتا لگے گا تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے پاک دامنی کی گواہی دلوائے گا۔ اور یوسف علیہ السلام پر جب حضرت زلیخا نے الزام لگایا تو میرے سے کو معلوم تھا بس شاہدہ شاہد ملانیہا، تو نہیں زلیخا کے خاندان کا دودھ پیتے بچہ، اس نے گواہی دیا، اور قربان جاؤ ساری دنیا کے جج ایک طرف اور اس بچے کی گواہی ایک طرف۔ جلدی بیٹھ جاؤ۔ اس نے یہ نہیں کہا یوسف سچے زلیخا جھوٹی، اس نے کہا اے عزیز عزیز یوسف کا کرتا دے، اگر آگے سے پھٹا تو زلیخا سچی یوسف جھوٹے، اور اگر پیچھے سے پھٹا تو یوسف سچے زلیخا جھوٹی۔ عزیز عزیز نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تو کہا یوسف علیہ السلام اسے چھاڑے دو، یہ عورتوں کا مکر ہوتا ہے، ان کیدکم عظیم، بے شک عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے۔ تو رسول کو معلوم تھا کہ عیسیٰ ابن مریم سے ان کی ماں کے پاک دامنی کی گواہی خدا دلوائے گا، دلایا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے سے دلوایا، اور رسول کو یہ بھی معلوم تھا کہ میری اپنی پارسا بیوی الرحمن انزل القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اور قرآن کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہیں ہے کوئی خوش ہوتا مگر قرآن۔ قرآن میں سب کچھ ہے کہ نہیں؟ بولو ہاں سب کچھ ہے، اور جب سب کچھ قرآن میں ہے اور سب کچھ خدا نے سکھا دیا تو بچے گا کیا؟ اب ایک بھائی ہم سمجھ پوچھو گھوڑوں پہ یہ نہیں معلوم، خدا سے پوچھو جب تم نے سب بتا دیا دیکھا بچہ کیسے آ گیا ہے نا؟ میں جواب دینے کا حق نہیں، کہا نبیوں کو اللہ نے غیب کا علم دیا، ثابت تو کرو۔
میں نے کہا اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 179 وما كان الله ليضيعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء اور اللہ کی یہ شان نہیں یہ عام لوگوں کو ہے غیب کا علم دے ہاں اللہ اپنے رسولوں کو انہیں غیب کا علم دیتا ہے پارہ نمبر 29 سورہ جن آیت نمبر 26-27 عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول عالم الغیب اللہ تعالی اپنے غیب پر کسی کو قابو نہیں دیتا مگر اس کو جو اس کے چنے ہوئے بندے یعنی رسول کی سب کو دیتا ہے بولو جھانسی والوں دھیرے دھیرے کنا کر لو وما كان الله ليضيعكم على الغیب یہ لوگوں اللہ کی یہ شان ہے کہ سب کو دے دے غیب سمجھ گئے سب لوگ سب کو غیب دیتا ہے اللہ غیب کا علم سب کو کس کو نبیوں کو رسولوں اور جتنا علم غیب مصطفیٰ کو ہے کسی نبی کے پاس ہے اب سنو وہابی دیوبندیوں کا پیشوا مولوی شفیق تھانوی کتاب کا نام حفظ الایمان صفحہ نمبر 7 کیا لکھا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لکل علم غیب مانا جائے تو یہ عقل نقل باطل ہے اگر بعض علم غیب مراد ہو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید بکار عمر سب کو ہے قوم آد اللہ یعنی اینی پرسن کوئی بھی ہو سب کو ہے حق بچوں کو نبی کے جیسا علم غیب ہے قوم آد اللہ جانوروں کو میرے مصطفیٰ کی طرح علم غیب ہے قوم آد اللہ وہ ایک دنیا محبت کو سوال الدین کا چیلنج ہے کہ تم بچوں کو اور پاگلوں کو اور جانوروں کے علم غیب کی بات چھوڑو اگر یہ ثابت کر دو کہ اللہ تعالیٰ سب کو غیب کا علم دیا 10 لاکھ روپے کا انعام لے کر چلے جاؤ اپنے موبائل میں میری تقریر کو سیو کر لو اور کسی بھی وہاں بھی دیوبندی چاہے نلوا لکھنؤ ہو سچیا بنارس ہو دارالعلوم دیوبند ہو کہیں سے بھی اگر میری تقریر کا جواب لا دو 10 لاکھ روپے کا انعام اللہ نے سب کو غیب کا علم دیا ہو اتنا ہی ثابت کر دو 10 لاکھ کا انعام جب سب کو غیب کا علم اللہ نے نہیں دیا میرے نبی کی طرح علم غیب پاگل کو بچوں کو جانوروں کو مل سکتا ہے زور سے بولو یہ نبی کی شان میں توہین ہے اس لیے علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر جو اس کے کفر و عذاب میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے اسی لمحے میں اسی مصطفیٰ غیب کا رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ سنو آسمان کے ستاروں کے برابر نے کیا عمر بن خطاب اس کی فاروق اعظم کی سیدہ عائشہ صدیقہ نے فوراً مان لیا انہوں نے یہ کہا کہ جلدی اپنے کیسے مل لیا ان کا وہ عقیدہ تھا کہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کروڑویں حصے میں مصطفیٰ احمد بتا سکتے ہیں فوراً پوچھ لیا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کی نیکیاں وہ سمجھ رہی تھی کہ آسمان کے تاروں برابر نیکیاں ابو بکر صدیق کے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر بن خطاب کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک ہے بولو سمجھ گئے ہو یہ غیب نہیں ہے زور سے بولو حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ہاں کس نے بتایا ہمارے نبی نے قبر میں عذاب و ثواب ہوگا کس نے بتایا نبی نے قیامت آئے گی نبی نے بتایا قرآن اللہ کا کلام ہے نبی نے بتایا حساب و کتاب ہوگا کس نے بتایا خدا ایک ہے کس نے بتایا تو سب نبی نے بتایا کہتے ہیں حضور کے غیب کا علم نہیں اٹھا بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 5 باب عذاب القبر من الغیبۃ والبول حدیث نمبر 1288 حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس گئے رک گئے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ دونوں قبروں پہ اللہ کا عذاب ہو رہا ہے صحابہ نے کہا میں بھی آپ کو علی میں تمہیں دیکھا تم کیسے دیکھ رہے ان کا عقیدہ تھا مصطفیٰ یہی سے پوری کائنات دیکھتے ہیں اس کے بعد میرے مصطفیٰ کا احمد نے ارشاد فرمایا یہ بڑے بڑے گناہگار نہیں یہ چغلی سے نہیں بچتا تھا اور یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا جو ایک ایک زندگی کے لمحے سے بات خبر ہو وہی تو بولے گا کہا کیا کہا تھا زندگی میں حضور نے بتا دیا بڑے بڑے گنہگار نہیں ہیں یہ چغلی کھاتا تھا یہ پیشابوں سے نہیں بچتا تھا اس کے بعد وجود کی ایک طرف کہ انہیں توڑا آدھا ادھر آدھا ادھر قبروں پہ ڈالا ابھی صحابہ پوچھنے والے تھے یا رسول اللہ یہ کھجور کی ہری شاخ توڑ کے دونوں قبروں پہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ غیر رسول نے ارشاد فرما دیا کہ جب تک تب رہے گی تسبیح پڑھے گی عذاب میں تکلیف ہوگی
عذاب نہیں ہوگی، اور اگر وہ صاحب عذاب نہیں ہے تو اس کے درجات پر دوبارہ تو قبروں پہ ہم پھول ڈالتے ہیں، یہ تر بھی ہے، خوشبو بھی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی دلیل یہی ہے، اس کا ثبوت مل گیا۔ اب ایک صاحب بولے یہ فاتحہ دیتے ہو نا، اس کا ثبوت حدیث میں کہیں ملا ہی نہیں۔ میں نے کہا مشکات شریف صفحہ نمبر 169 حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا گئے، سعد پہنچے، حضرت یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں اس کو کچھ ثواب پہنچا سکتا ہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں کنواں بنوا دو۔ کیا کنواں آگ بھری رہتی ہے نا اس میں، اچھا سمجھ رہے ہو تم؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کو کھدوا دیا، سامنے کھڑے ہو گئے، ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے۔ کیا سمجھے جھانسی والوں؟ اب کوئی پانی نہ پینے آئے یہاں، سب پانی پیے ادھر، واہ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ سب لوگ پانی پیے، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، یعنی اس کا ثواب سعد کی ماں کو تو جب ملتا ہی نہیں ہے تو کہے ہیں کہ ابھی ملتا ہے نہیں ملتا تو حضور کہتے بولو، اور اگر نہیں ملتا ہے لیکن وضو کو اسے ڈاک ماں کے قبر میں رکھے لگے، اگر تیرے جنازہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں ملتا نا، رکھے لے اس کو۔ یہ مسجد میں ہمارے اماں کے نام پہ ایک پنکھا لگا لو، نہیں ملے گا سوال اس کا؟ جلدی بولو۔ ایک صاحب رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ترمذی شریف نمبر 1 صفحہ نمبر 85، آج کے آخر میں میری ماں کا انتقال ہوتا تو اس کے لیے کچھ کہہ سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ کھجور کا باغ، کھجور کے پیڑ ان کے یہاں پہ صدقہ کر دیں، تو گئے اور کہا رسول آپ گوا رہی ہے، میں نے کھجور کے باغ کا ایک حصہ اپنے ماں پہ صدقہ کرا، وہ میری ماں کی ہے، ان کی اماں آئیں گے کھائے کوئی، اور ثواب جلدی بولو ملا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قبروں پہ جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اب اگر وہ سلام سنتے نہیں تو سلام کرتے کیوں؟ ایک بہاوی بولنے لگا کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، میں چپ تھا، پوچھتا کہ مردہ کون ہے وہ تو بتا دے، جب وہاں جاؤ گے تب نبی سنتے ہیں، اور جمال الدین چینل کے ساتھ بولتا ہے کہ تم جھانسی سے کہو مصطفیٰ سنتے ہیں، اور دور سے کہو تو سنتے ہیں، نزدیک سے کہو تو سنتے ہیں، جبھی تو اعلیٰ کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان ڈالے کرامت کے، اگر نبی مدینے میں ہو تو بھی سنتے ہیں، اگر سینے میں ہو تو بھی سنتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا سینے میں نبی ہے کہاں؟ Where is my prophet؟ ہمارا نبی ہے کیا؟ میری جان سے زیادہ قریب ہے، نبی جان سے زیادہ قریب ہے، دلیل ہے جان سے زیادہ قریب مصطفیٰ۔ اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 21 سورہ احزاب آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے نبی مومنین کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک، اور مولوی قاسم نانوتوی صاحب بانی دارالعلوم دیوبند نے اپنی کتاب فیض الناس صفحہ نمبر 10 پر لکھا ہے کہ اولیٰ کا معنی اقرب ہے، اب معنی یہ ہوگا کہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب۔ کس کی جانوں سے زیادہ قریب؟ زور سے بولو۔ سنگاپور چنگی ایئرپورٹ پر دو داڑھی والے جھگڑا کر رہے تھے، ایک بول رہا تھا ہماری جان زیادہ قریب نہیں، اور دوسرا بول رہا تھا جان زیادہ قریب ہے، تیسرا سن رہا تھا اتنے میں پہنچا، جان پہچان کچھ بھی نہیں تھی، نے دیکھا شکل صورت، بولے مولانا ذرا دونوں کا فیصلہ کر لو۔ میں نے کہا کیا؟ بولے یہ بولتا ہے کہ نبی جان سے زیادہ قریب نہیں، یہ بولتا ہے جان سے زیادہ قریب ہے، یہ بتا دو کہ دونوں میں سے حق پہ کون ہے؟ میں نے کہا دونوں حق پر ہے۔ کہا تم دل بدلو مولانا تو نہیں ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر؟ میں نے کہا نہیں وہ نہیں،
کہ گنگا گئے تو گنگا رام ہو گئے، جمنا گئے تو جمنا رام ہو گئے. کہا دونوں حق کیسے ہوگا؟ میں نے کہا سچویشن یہ بتا رہا ہے. جس نے کہا نبی قریب نہیں وہ کیسے حق پر ہے؟ وہ مومن نہیں تو نبی اس کی جان سے زیادہ قریب نہیں. اور جو کہتا ہے نبی جان سے زیادہ قریب وہ مومن ہے، اور نبی قریب ہے جان سے زیادہ. تو جب اس کے قریب ہے ہی نہیں تو سچا نہیں ہے یہ، اور جب اس کی جان زیادہ قریب ہے تو یہ سچا ہے نا. قرآن کا انداز دیکھو، النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے، بے ایمان کی جان سے زیادہ قریب نہیں، مومن کی جان سے زیادہ قریب. اب سمجھ گئے نا؟ اب تو نبی تمہاری بات سنیں گے نا، فریاد سنیں گے نا، تب بھی سنیں گے تب بھی سنیں گے. تو اب کہتے ہیں کہ نبی نہیں سنتے، وہاں جاؤ مدینہ تب قبر پاس آنگو تب سنتے ہیں، یہاں نہیں سنتے. اچھا یہ بتاؤ کہ تم یو پی والے بندیل کھنڈ والے تم جب نبی کے دربار میں جاؤ گے تو اپنی بولی بولو گے نا؟ جلدی بولو ہاں. اور گجراتی جائے گا تو، اور کرناٹک والا جائے گا تو، اور جلدی سے بول پاؤ گے. جاپان والا جائے گا، چین والا جائے گا، ملیشیا والا جائے گا، سب اپنی اپنی زبان بولیں گے نا. سب کی زبان کیسے جانیں گے؟ اردو تو عربی ہے. اٹھاؤ وہابیوں کے پیشوا خلیل احمد بیٹوی کی کتاب برائے فاتحہ صفحہ نمبر 30 لکھتا ہے کہ ایک سادے کو خواب میں حضور کی زیارت اور حضور کو اردو میں کلام کرتے ہوئے دیکھا تو تعجب میں پڑ گیا. بولا آپ تو عربی ہیں، یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ جھانسی والوں کلام آتا ہے کہتی ہے، بولو نا، کلام آتی ہے، کلام آتی نہیں، کلام آتا ہے. کلام مذکر ہے، کلام وہ کیا بولا؟ کلام کہاں سے آ گئی؟ جو بعد میں مذکر تھا وہ بن گیا. تو لکھتا ہے حضور نے کہا جب سے علماء دیوبند سے رابطہ ہوا مجھے یہ اردو آ گئی. زور سے بولے بات اللہ. لکھتا ہے سبحان اللہ، اس سے مدرسہ دیوبند کے بلندی کا پتہ چلا. جھانسی والوں جانتے ہو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹوڈنٹ آپ دارالعلوم دیوبند ہے. جو رب کا شاگرد ہو اسے یہ اپنا شاگرد بنانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں دیوبند کا مقام بلند ہو گیا. اردو میں تعجب ہوا. کس میں تعجب ہوا؟ جلدی بولو. یہی رہا پر بھی اردو کیسے سمجھے. اور گنبد خضرا کی چھاپ پوری دنیا کے عشاق پہنچتے ہیں، نہیں پہنچتے تو سب اپنی زبان میں فریاد کرتے ہیں. تب کسی کے حاجی کے دماغ میں بات کیوں نہیں کھٹکی؟ حضور جاپان میں آئے تھے، میری زبان کیسے جانے؟ گجرات نہیں آئے تھے، گجراتی کیسے جانیں گے؟ بنگال نہیں آئے تھے، بنگلہ کیسے جانیں گے؟ چین نہیں گئے تھے، چینی کیسے جانیں گے؟ ہندوستان نہیں گئے، انگریزی کیسے جانیں گے؟ ہر آدمی کا عقیدہ بولتا ہے جو مصطفیٰ صدر و حجر کی زبان جانے وہ ہر انسانوں کی زبان کیوں نہیں جانے؟ اور نبی کو ایک اردو میں سمجھ سے رکھ لیا. اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 21 32 33 34 35 36 37 38 39 40. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر نام والی چیزوں کا علم عطا فرما دیا. میں نہیں، اللہ کا قرآن بولتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر نام والی چیزوں کا علم عطا فرما دیا. سمجھ گئے؟ جس کا نام ہوگا اس کا علم کس کو؟ ابھی سوال کروں گا، جلدی سمجھ جاؤ، پھٹ سے سمجھو. سب نام والی چیزوں کا علم سمجھ گئے؟ جھانسی کا علم ہے کیسے؟ کہہ دو جھانسی نام، جھانسی اور جو بھی نام والا اس کا علم آدم علیہ السلام کو. اچھا موبائل کا علم ابھی اب بھی نکلا نا، موبائل نام اور ہر نام والی چیزوں کا علم سمجھ گئے سب لوگ. اور پولیس کا علم، اس کا علم سب لوگ سمجھ گئے. جس کا نام ہے اس کا علم آدم علیہ السلام کو علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان شریف میں ارشاد فرماتے ہیں
اب ایک بھابی نے مجھ سے کہا مولانا شاہدن کا ترجمہ ہوتا ہے گواہ، حاضر ناظر کیسے ہوا؟ تم لوگ کہیں پوری دیکھے کیا؟ یا میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ اگر آتی تو قدر کرتے اس کی، تو کیا ادھر ادھر دیکھ رہے؟ اس نے کہا شاہدہ کا ترجمہ ہوتا ہے گواہ۔ میں نے کہا چل گواہی لے لے۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موقع پہ موجود نہ ہو۔ کچھ بولو نا، جو موقع پہ موجود ہو وہی سچا گواہ، اور اندھا اگر موجود ہو بولو دیکھنے والا ہو۔ سچی گواہی کس کی؟ جو موقع پہ موجود ہو، دیکھنے والا ہو۔ تو میں نے کہا سن، موجود کو حاضر کہتے ہیں، دیکھنے والے کو ناظر کہتے ہیں، اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا حاضر حاضر۔ اچھا یہ بتاؤ جھانسی والوں، ہمارے نبی کس کے لیے گواہ؟ بامبے والوں کے لیے؟ صرف سعودی والوں کے لیے؟ بولو جب سب کے لیے گواہ تو ہر جگہ موجود ہوں گے کہ نہیں؟ ہر جگہ دیکھنے والے ہوں گے کہ نہیں؟ ایک بات مجھ سے پوچھنے لگا مولانا تم اس وقت چھانسی میں ہو، چشمہ تقریر سے یاد کر لو، کہا تم اس وقت چھانسی میں ہو تو اورئی میں مل سکتے ہو؟ بولو مل سکتا ہے یہ؟ بمبئی کہہ لو کہیں نہیں، چھانسی ہے تو کہیں ہونا محال پاسر۔ میں نے کہا تیرے بے ایمان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا نبی ہماری طرح نہیں ہے، ایک وقت دو جگہ نہ رہے۔ ہاں ایک وقت میں ایک ساتھ دو جگہ رہ سکتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کیا دلیل ہو؟ میں نے کہا ملک الموت۔ نہیں جانتے تم لوگ؟ جلدی بولو سب ضبط کرے گا۔ اسرائیل علیہ السلام کون؟ سب کی روح کون نکالتا ہے؟ وہی۔ اگر 86 میں 10:21 منٹ 20 سیکنڈ میں کوئی مرے تو اس کی روح کون نکالے گا؟ اور سیم اسی ٹائم میں کوئی امریکہ مرے تو بہت بزی یہاں ہے تو وہاں کیسے؟ 10:21 منٹ 20 سیکنڈ سے یہاں کوئی مر رہا ہو جس کی روح نکالے آئے تو امریکہ میں کوئی 10:21 منٹ 20 سیکنڈ میں کوئی مر رہا ہو تو بزی یہاں وہاں کیسے؟ اب سیم اسی ٹائم پر کوئی افریقہ میں مرے، سیم اسی ٹائم پر کوئی سمندر میں مرے، سیم اسی ٹائم میں کوئی پہاڑ کی چوٹی پر مرے تو وکیل روح کون نکالے گا؟ اس کا باپ؟ جلدی بولو کون نکالے گا پھر؟ یہی ارے بولو نا، یہی ملک الموت۔ 1,00,000 شہروں میں ایک وقت میں کوئی مرے تو سب کی روح نکالنے پہنچیں گے کہ نہیں؟ تو 86 والوں میں نے اس پہ ایمان سے کہا سو، اگر ملک الموت 1,00,000 شہروں میں جا کر 1,00,000 لوگوں کی روح نکال سکتے ہیں تو مصطفیٰ ایک وقت میں پوری کائنات میں موجود رہ سکتے ہیں۔ وہ فرشتہ ہے، یہ 22 صدی کے کائنات ہے، محبوب پروردگار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کو نانے کے لیے روک رہا ہوتا ہے کہ ایک مارو آگے کا ایک کو ملے۔ سنو اچھا قبرستان یہاں ہے؟ فٹافٹ بولو۔ مرنے کے بعد جو فرشتے آتے ہیں کنفرم ہے یہ؟ منکر نکیر آتے ہیں نا؟ اور یہی فرشتے 10:21 منٹ سے یہاں آئے اور اورئی میں 10:21 منٹ کوئی خبر مدعا میں گیا تو بزی ہو جائے گا۔ یہی اور گورکھپور میں کوئی مرے، بمبئی میں، ہر جگہ مولانا ایک منکر نکیر ایک وقت میں 1000 قبروں میں کیسے جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں، جاتے ہیں، نہیں جاتے؟ جاتے تو ایک ساتھ ایک وقت میں جب 1000 قبروں میں جا سکتے ہیں منکر نکیر، ایک وقت میں مصطفیٰ ہر جگہ موجود رہ سکتے ہیں۔ خدا کی دی ہوئی کیا مولانا صاحب قرآن کی دلیل دو؟ میں نے کہا اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 19 سورہ النمل آیت نمبر 38 39 44۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ملک یمن کے شہر سبا کے رانی بلقیس مسلمان ہونے کے لیے یمن سے چل چکی ہے، ملک شام
اور اس کے پاس ایک تختہ ہے 240 فٹ کا لمبا 180 فٹ کا چوڑا 90 فٹ کا اونچا جو ہیرے جواہرات سے بنایا گیا ہے. سمجھ گئے کتنا لمبا چوڑا ہے؟ ارے بولو بھی سوال کا ڈالوں گا میں. کتنا لمبا کتنا چوڑا اور اونچا اور دوری سن لو ڈسٹینس کتنا ہے 1 مہینہ جانے میں 1 مہینہ آنے میں 2 مہینے کا راستہ اور اتنا بڑا تخت وہ بھی 7 محل کے بیچ میں برٹش نے رکھوایا ہے. حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کون ہے وہ میرا درباری جو برٹش کے آنے سے پہلے تخت برٹش کو میرے دربار میں پہنچا دے. درباری سلیمان نے انسانیت جنات دی ہے. ایک چیز نے کھڑے ہو کر کہا مالکی کو میرا جی اناتی کبھی کی تخت میں مقابل بھائی نے علی گلا کبھی جو نبی ایک بڑے خبیث چیز نے کھڑے ہو کر کہا میں تخت برٹش آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لا دوں گا. مجلس کا برخاست ہوتی تھی دوپہر یعنی دوپہر سے پہلے میں تخت برٹش لا دوں گا. تو برٹش کو آنے میں تو مہینہ لگتا کہتے تھے ٹھیک ہے لا دو. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاہد اس سے پہلے کون آئے گا. ہم سنیوں کو دلیل دینا ہے کہ ولی کی طاقت یہ ہوتی ہے. جھانسی والوں جہاں تمام جناتوں کی طاقت کم توڑ گئے وہاں سے ولی کی طاقت کی شروعات ہوئی. جب تمام جنات کی طاقت سرنڈر ہو گئی اب وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یخطف الیک الحق. اب وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا فلک نیچے آئے اس سے پہلے تخت میں جاؤ. سمجھتے تو پل نیچے آئے اسی کو کہتے ہیں پل مارنا. اور یہاں میں نے سنا کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ بہت ہے تو بخوبی سمجھ جائیں گے پل مارنے سے پہلے تخت برٹش لا دوں گا. ادھر کہا پلک نیچے نہیں آئی تخت برٹش آ گیا. فلما راؤ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. حضرت سلیمان نے دیکھا تو تخت برٹش سامنے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. لانے والے کا نام عاصم بن برخیا ہے وہ غلام سلیمان ہے. تو چھاسی والوں سنو اگر غلام سلیمان عاصم بن برخیا پل مارنے سے پہلے ملک یمن سے تخت برٹش ملک شام لا سکتے ہیں 2 مہینے کی مسافت طے کر کے تو میرا غوث اعظم پل مارنے سے پہلے بغداد سے چھٹا چھاسی والوں کی مدد کر کے جا سکتے ہیں. وہ غلام سلیمان ہے یہ شہزادے رسول ہے جب یہ وہ سرکار اعلیٰ کا درس کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ تیری سرکار نے لاتا ہے فدا اس کو شبری جو میرا غوث ہے اور لاجلا بیٹا تیرا نام غوث اعظم. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا کے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر کھلا کیا کوئی جانے کی وہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار لے. اچھا یہ بتاؤ آصف بن برخیا تخت برٹش لائے جانا ثابت ہوا کہ نہیں؟ جائے گا آدمی جبھی تو آئے گا. جانا ثابت آنا ثابت اور کسی نے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا یہ بھی ثابت. جب پل مارنے سے پہلے گئے آئے تو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ جلدی بولو. اور اسی پل کے اندر بلقیس کے محل میں بھی دربار سلیمان میں بھی ملک شام سے ملک یمن کے راستے میں بھی ایک وقت میں آصف نے برخیا ہر جگہ ہوئے کہ نہیں بولو. تو جب یہ رہ سکتے ہیں تو میرے آقا ہر جگہ نہیں رہ سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہا قرآن میں ہم کو نہیں ملا. میں نے کہا اندھا دکھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 7 وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے. 12 بج گیا اب جلدی کرو. حضرت علامہ مولانا ابرار حسین صاحب احمد صاحب اللہ تشریف فرمائیں. جلدی سنو سن رہے ہو. رافضیوں سے مشابہت کی بنیاد پہ حرام فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 575 دیوالی کی پوری کھیلیں مسلمان ہو کر حاکم کو لینا کھانا درست
فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 597 جس جگہ ذات معروفہ کو کھانے والے کو لوگ برا بھلا کہیں وہاں کوا کھانے والے کو ثواب ملے گا یا نہ ثواب کا عذاب؟ جواب ثواب ہوگا. سن لیے بولو. اور ایک بھی حوالہ غلط ثابت کرنے پہ 10 لاکھ کا انعام. یہ مت سوچو کہ میں چیز بول کے آ گیا ڈنکے کی چوٹ پر ہر جگہ بولتا ہوں. اب سوچو کلمہ پڑھنے والا امام حسین کے سبیل کو حرام کہے, ہولی دیوالی کی پوری کھیلے کو حلال کہے, غوث اعظم کے لحاظ سے مرغا حرام, کالا کوا حلال. اللہ کی شان بے نیازی دیکھو کہ پاک کو اللہ پاک دیتا ہے, ناپاک کو ناپاک دیتا ہے. اور کیسا سنیو کہ تمہیں کالا کوا مبارک ہو اور اگلے مہینے سے میں غوث اعظم کا مرغا مبارک ہو, تمہیں ہولی دیوالی کی پوری کھیلے مبارک ہو. ہمیں نہ تم صدمہ ہوئے دیتے, نہ ہم فریاد جو کرتے, نہ کھلتے راستہ راستہ, نہ یہ رسوائیاں ہوتی. اور ابھی سے کیوں چھلکتے ہیں تمہارے آنکھ میں آنسو؟ ابھی چھیڑی کہاں ہے داستان دل میں. ہم نے کہا اللہ اس کے رسول نے مالدار کر دیا. بولو بولتے ہو نہیں بولتے؟ کس نے مالدار کر دیا؟ ہاں بھائی کہا چپ کیا ہوا؟ شرک ہو گیا. کیوں؟ بولے اللہ کے ساتھ رسول کو مت دیا. اللہ کے ساتھ رسول کو تو ایک طرف وہابی نے بندی کر دیا, اللہ نے مالدار کیا, اور ایک طرف سنیوں کا پیڑا, اللہ اس کے رسول نے مالدار کر دیا. دونوں سمجھ گئے قریب؟ جلدی بولو. اب فیصلہ قرآن سے کرانے چلے گا؟ اللہ سے فیصلہ کروانے چلے گا نا؟ اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 74. وَمَا نَقْنُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. انہیں کیا برا لگا یقین نہ کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے مالدار کر دیا. تو جو قرآن نے عقیدہ دیا وہی مسلک اعلیٰ. بولو ہے کہ نہیں؟ وہی اب سنیوں کا مسئلہ. اللہ اور اس کے رسول نے مالدار کر دیا. زور سے بولو اللہ اور اس کے رسول نے مالدار کیا. اب اسلامی کہتے ہیں مولانا اگر میرا بیٹا سگا بیٹا بدعقیدہ ہو جائے کیا حکم دیتے ہیں مفتیان کرام؟ اس کو الگ کر دوں, محبت نہ کروں؟ سوال اٹھتا ہے نا, جیسے بولو. چھاسی والا سنو, اگر تمہارا بیٹا گستاخ رسول ہو جائے, اب مت بولنا میرا بیٹا, اب وہ تیرا بیٹا رہا نہیں. سن لو, اب وہ تمہارا بیٹا حضرت میرا خون ہے, اب بیٹا نہیں رہا, نہیں رہا. ارے حضرت ایسا مت بولو, چپ, حضرت مت بول. اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 12 سورہ ہود. حضرت نوح علیہ السلام نے کینان کے بارے میں کہا تھا پروردگار عالم کینان میرا بیٹا ہے, میں اسے کشتی میں بٹھا لوں, اجازت دے دے. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلی, اب وہ تیرا بیٹا نہیں, انہ عمل غیر صالح, اس لیے وہ بدعقیدہ ہو گیا. قرآن کا فیصلہ سن لیے, جو بدعقیدہ ہو جائے وہ بیٹا نہیں. تو جب نوح علیہ السلام کا بیٹا بیٹا نہیں تو تیرا بیٹا بیٹا کیسے رہے گا؟ سمجھ گئے؟ اب حضرت ایک مسئلہ بتا دو کہ اگر ہمارا باپ بدعقیدہ گستاخ رسول بندی ہو جائے, یا میرا بیٹا یا میرا بھائی ہو جائے, اب باپ سے محبت نہ کروں, بھائی سے محبت نہ کروں, دوستی نہ رکھوں, الگ کر دوں. ہاں دوستی مت. ارے مولانا اتنا کڑا, چپ, مولانا نہیں بولتا, اللہ کا قرآن بولتا ہے. اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 3. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. یہ ایمان والو اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ جانو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرے. ایمان پر کفر کو پسند کرے تو دوست, زور سے بولو. اور تم میں کا جو ان سے میل جول رکھے گا وہی سالم ہوگا. کیا ہوگا؟ حضرات مومن کہتے کس کو؟ اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 22. توجہ کے ساتھ سنو. مومن کس کو کہتے ہیں؟ مجھ سے نہیں, قرآن سے پوچھو, اور اسی کے مطابق مومن بننا چاہو گے. بولو جھانسی والوں, جو اللہ کا قرآن بول دے اسی کے مطابق مومن بنو گے. قسم خدا کی مہر ابھی اسی ٹائم لگے گی ایمان کی. اور جب اللہ ایمان کی مہر لگا دے گا نا, کوئی بھی بدعقیدہ تمہیں کافر نہیں بنا سکتا.
تیار ہو، ریڈی ہو؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، نہیں پاؤ گے اس کو جو اللہ اور قیامت میں ایمان رکھتا ہے. کیا نہیں پاؤ گے؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے. سمجھ گئے ترجمہ کی دوبارہ ریپیٹ کرو. جو اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے مومن کو نہیں پاؤ گے اس سے دوستی کرے. اب سمجھ گئے؟ بولو. یعنی جو مومن ہوگا اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ بدعقیدہ ان کا رشتے میں باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، قبیلے والا ہو، خاندان والا ہو، لیکن مومن اس سے محبت. تم بھی ایسے مومن ہو؟ چھوڑ دو گے بدعقیدہ بیٹا ہوتا چھوڑ دو گے؟ باپ چھوڑ دو گے؟ سسور چھوڑ دیں گے، بھائی جلدی بولو. چھوڑ دیں گے. تو اگر وعدہ کرتے ہو ہاتھ اٹھاؤ، مہر ابھی لگوا دوں گا. پتا نہیں کب کس کی جائے. میں بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تمہارے ساتھ. میری بھی اور جو مہر والے پھر مہر لگا لے جو مہر والے پھر لگا لے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی مہر لگا دی. اب نیچے رکھ لیں، لگ گئی وہ پھر اللہ میں نہیں پھر لوگ ہے نا ہمارا سالہ بدعقیدہ ہوگا اس کو بھی چھوڑ دوں. ہاں چھوڑ دے. اب بیوی پوچھے کس کا؟ اب دنیا جی ڈر گئے. وہ کچھ نہیں اس لیے اٹھایا حضرت کے لیے اللہ اس کے رسول کے لیے ہاتھ اٹھایا. اور ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے خاص طور سے مدد فرمائی پر تمہارا ہاتھ اٹھایا. اب اٹک نہ ہوگے نا؟ سنو تو پہلے لڑکا بھی چلے آ گیا. اب تو اس میں صحیح ہو گئے نا؟ بولو کس کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ اللہ اس کے رسول سے. اٹل فیصلہ ہے نا تو موہر بھی اٹل ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تمہیں جنت کے باغوں میں لے جائے گا. کون سا باغ؟ جس کے نیچے نہریں بہنے بہنے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت والے ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سن لو کہ جو اللہ کی جماعت والے وہی کامیاب. کون کامیاب ہے؟ اللہ کی جماعت والا ہے کون؟ کہو ہم. جب تم نے مہر لگا لیا تو بولو ہم. کہتے حضرت اب اگر کلمہ پڑھنے والا بدعقیدہ ہے تو سلام نہ کروں، مر جائے تو جنازے میں نہ جاؤں، بیمار پڑ جائے دیکھنے نہ جاؤں، اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤں. نہیں حضرت چپ. حضرت مت بول، میرے رسول نے منع کیا، میں نے نہیں. وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، بدعقیدہ بیمار پڑ جائے دیکھنے مت جانا. وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، ملاقات ہو مر جائے تو جنازے میں مت جانا. وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، ملاقات ہو جائے تو سلام مت کرنا. وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھنا مت. وَلَا تُؤَاكِلُوهُمْ، ان کے ساتھ کھانا مت. وَلَا تُشَارِكُوهُمْ، ان کے ساتھ پینا مت. وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان سے رشتہ ناتا مت کرنا. وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، نہ بدعقیدے کی جنازہ پڑھنا نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا. کس نے منع کیا؟ بولو کیوں منع کیا؟ اس کا ریزن کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل تفرقوا من بقیہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت تفرقوں میں بٹے گی اور سب جہنم میں جائیں گے. ایک جنتی. جنتی کتنے اور جہنمی کتنے؟ زور سے بولو. قالوا من هي یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا رسول اللہ ایک جنتی کی پہچان کیا ہوگی؟ قال ما انا علی واصحابی، حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کے مذہب پر ہوگا وہ جنتی ہوگا. جو حضور کے صحابہ کے مذہب پر ہوگا وہ، اور بقیہ
بولو تو جو 72 سے الگ رہے سمجھ جاؤ یہ جنتی. جو 72 سے الگ ہو جائے وہ جنتی. جو 72 سے الگ ہو جائے وہ جنتی. اچھا یہ بتاؤ ان کو تو اجازت ہے جس کو چاہے تم کو 72 رو انٹری ہے یہ سمجھے 72 رو انٹری. اس کو نہیں اس کو نہیں اس کو نہیں اس کو نہیں. اگر ہم چلے گئے بدعقیدت کے پاس تو کیا ہوا؟ اگر آ گئے تو کیا ہوا؟ مسلم شریف حدیث پاک راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا فیاکم بیاہم نہ ان کے قریب جاؤ نہ ان کو قریب آنے دو. اب یہ دیوانہ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ میں پوچھتا ہوں کہ اگر حلوہ گوبر کے وہاں چلا جائے دونوں مل جائے تو کیا ہوا؟ جی بولو حلوہ گوبر ایک مل جائے تو کیا ہوا؟ ارے خراب ہوا کہ اچھا؟ گوبر خراب ہو گیا نا سو رہے ہو جلدی بولو. اب گوبر حلوہ کے گھر آ جائے اب دونوں گلے ملے اب کون خراب ہوا؟ حلوہ گیا تو خراب گوبر آیا تو حلوہ خراب. گوبر خراب کیوں نہیں ہوا؟ یہ بولتا ہے نہیں جانتا گوبر خراب کیوں نہیں ہوا؟ بولو تو جو پہلے سے خراب ہو اس کو کیا ٹینشن؟ جو اچھا ہے وہی خراب ہو سکتا ہے. جو جہنمی ہے وہ کہیں آیا جائے لیکن جو جنتی ہے اس کو تو بہت جگہ ٹینشن. سمجھ گئے؟ جاؤ گے تو ایمان جانے کا خطرہ وہ آئے گا تو ایمان جانے کا خطرہ. اگر فیصلہ کر لو 72 سے بتا دو کہ یہ دیوانے مصطفیٰ ہے. اگر رشتہ داری کو رکھنا ہے دیوانے مصطفیٰ. اگر دیوانے مصطفیٰ ہے ہم تیرے ہیں تو میرا ہے. اگر غلطائے رسول ہے تو کان کھول کے سن لے. جب روشنی اندھیرے ایک جگہ نہیں رہ سکتے تو ایمان و خوف ایک جگہ کیسے رہ سکتے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لوگ بڑی بڑی پیلے ہوتے ہیں ادھر کے تو یار السلام علیکم ادھر کے اچھا وہ نہیں پڑھتے ہمارے پڑھ لیتے ایسے نہیں. ترنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جانا سراسر موجہ تو سب ہو جانا. اور ایسا دیوانہ پاک پھانسی میں رہو تو لوگ کہتے ہیں یہ دیوانے مصطفیٰ. اب منکر نکیر جب روح نکال لیا تو وہ بھی کر دے دیوانے مصطفیٰ جب نکال. اور قبر میں جب جاؤ تو منکر نکیر کر دے دیوانے مصطفیٰ ہے. اور حشر میں اٹھو تو سر قیامت کے سپاہی بولتے دیوانے مصطفیٰ ہے. اور پولیس چادر کے قریب پہنچو تو کہتے ہیں میرا دیوانہ. ایسے بن جاؤ عقیدہ ٹھوس کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدے میں مزید تقریر انشاءاللہ دوسری ملاقات. اس لیے کہ ہمارے باپ کے حضرت مولانا انتظار میں ہے کہ حضرت اٹھے میں بیٹھے. اور سبھی سن رہے ہیں یہ ان کی حوصلہ افزائی. اور میں یہ نہیں چاہتا ایسے وقت میں تم ملاقات کرو ان سے کہ کوئی سو رہا ہو کوئی چھٹی لے رہا ہو. سمجھ رہے ہو نا؟ حالانکہ تم کو یہ وعدہ کرنا کہ جب ہم تقریر کریں گے نا چلا کر اور جوان بنا. اتنا پلا رہا ہوں جوان بنانے کے لیے تو یہ شراب محبت پلا رہا ہوں. بولو کسی کو کچھ مت کہو. کافر کو کافر نہ بولو. کافر بولتا ہے تو بولتا ہے بولو نہیں سمجھے. کہتا ہے کافر کو کافر مت بولو. ایمان کو کافر کہہ رہا ہے. اب مجھ سے بولتا ہے کافر مت بولو. برے کو برا کہا جائے گا. نمازی کو نمازی حاجی کو حاجی شرابی کو شرابی عورت کو عورت. جو جیسا ہوگا نہیں بولا جائے گا. جلدی بولو. اب یہ جانتے کیوں کہتا ہے کافر کافر مت کہو کہ ابھی ہم یہ بولے چوکیداری تین کا کچھ ہے تو پردہ. اور سنی تہار کی جو بولتا ہے وہ ململا کی کیوں پڑھتے ہیں. کرناٹک بیجاپور گیا تھا جہاں پہ بولتا گنبد ہے. سنے ہو گے نا ادھر بولو ٹن سے ادھر آواز جاتی ہے. غیر مقلد وہابیوں کے محلے میں تقریر لوگوں نے ہوگی آج
مار کیوں ہوگی؟ اب میں دلیل دے رہا ہوں، جھوٹ بولوں تو مار ہو. میں ایک بار اس کے ساتھ جنتی بولے ہاں. میں نے کہا کنفرم؟ بولے ہاں کنفرم. تو میں نے کہا کہ جنتی کتنے ہیں؟ بولا یہ. میں نے کہا تو کہتا میں ہوں. بولا ہاں. تو میں نے کہا میں سنی کے گھر گا. دیوبندی پوچھا تو جنتی ہے؟ بولے ہاں میں نہیں جنتی ہوں. تو میں نے کہا سنی پیچھے نماز پڑھتا نہیں تو پڑھتا ہوں. تبلیغ سے پوچھا تو؟ بولے میں تو چلے والا جنتی. میں نے کہا چلے کا ثبوت بتا دے، 10 لاکھ کا انعام چوری لے لے. اگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تبلیغ کیا ہو تو اس تبلیغ ثابت کرنے 10 لاکھ اس کا بھی معلوم نہیں ہے. مسلمانوں میں تبلیغ مصطفیٰ نے نہیں کیا، کافروں نے کیا. کس نے کیا؟ دلیل دو. ارے کہہ کوئی مسلمان تھا ہی نہیں. جلدی بولو جلدی بولو. مسلمان تھا ہی نہیں. کس میں گئے تبلیغ کرنے؟ کافروں. صحابہ گئے تبلیغ کرنے؟ کافروں. میرے خواجہ نے تبلیغ کس میں کیا؟ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا تھا. اور یہ مسلمانوں میں تبلیغ کرنے آتا ہے اور مسلمانوں کو کافر بناتا ہے. وہ کہتا ہے تبلیغ سننے چلے میں جاؤ، 4 مہینے کے لیے 3 دن کے چلے میں ضرور جاؤ. ثابت کر حدیث سے. تو حضور نے کہا چلے میں جاؤ. ہم تمہارے بچے کو دین سکھانے لگے. تو اپنا بچہ تم دین والا بنا دیں گے، نمازی بنائیں گے. کیسا بنائے گا مجھے خوب معلوم ہے، ایسا بتایا تھا. وضو یہ ہاتھ ہو رہا ہے، یہ کھلا رہا ہو گیا. ارے تو دکھاوی نماز پڑھتا ہے. وہ نماز پڑھ رسول پاک آ گیا. تمہارے بچے بولے گیا دین سکھانے. ہم دین والے دیکھو بھائی ہم کو کچھ کہے، ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں. کوئی پتھر مارے تو یہ ہم چوک سے بھی وہاں بنتا ہے جہاں اس کا چلتا نہیں، اور جہاں چلتا ہے وہاں شیر بن جاتا ہے. چل نماز پڑھنے. ناپاک وہ چل خدا معاف کر دے گا، تیرے پاپی چاگی لگی نہ معاف کر دے گا. ناپاکی آگے نماز پڑھے گا کفر ہو جائے گا. اب جب واپس بچہ آیا، ابا کو دیکھا ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے کھانا سامنے کچھ پڑھ رہے ہیں. ابا یہ کیا؟ دوسرا بچہ ہے دیکھا ہاتھ باندھے ہوئے سلام پڑھ رہے ہیں. ابا یہ کیا؟ کہا سلام پڑھ رہا ہوں بیٹی کا، یہ تو بھجن ہے. اب تو یہ زمزم کے پانی کو گنگا جل بولے گا، حج کو کنبھ کا میلہ بولے گا. جب اسی کی شریعت ہے حضور کے جشن عید میلاد کو کنہیا کے جنم کی طرح ہوتا ہے. اٹھاؤ کتاب کا نام قرآن فاتحہ مولوی خلیل احمد پیٹھی تصدیق کرنے والے کا نام مولوی ارشد گنگوہی اور صفحہ نمبر 152. حضور کی پیدائش کا جشن کا جنم. سوچو مسلمان بولے گا، ایمان والا بولے گا وہ مصطفیٰ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ مصطفیٰ جس کے دودھ سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے.